الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا دعوة الإسلامية إقامة لا مزيد عليه. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ آخر کیا وہ چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اپنے اس قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا. دوبارہ سنیں. اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اپنے اس قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے. آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے. محترم وارث و بزرگ و گزشتہ مجلس میں ہم نے پہلے پارے کا آخری آیت ختم کی تھی. یہاں سے اللہ رب العزت نے دوسرے پارے کا آغاز فرمایا ہے، اور پہلے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے آخر کے اندر جن باتوں کو بیان فرمایا تھا، خاص طور پہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا، آپ کے دین کو اور آپ کے عقائد کو اور آپ کے ملت کو، ملت ابراہیمی کو پورا ہائی لائٹ کیا گیا تھا. اور اس جو آیت کریمہ شروع کی جا رہی ہیں، اس آیت کریمہ کے اندر رب العزت نے دو اہم باتیں ارشاد فرمائی. ایک تو یہ کہ قبلے کے سلسلے کے اندر جو ہم قبلہ کرتے ہیں، نماز کے لیے جس ڈائریکشن میں ہم لوگ فیس کرتے ہیں، اس طرف رخ کرتے ہیں، اس کے متعلق کچھ مسائل، اہم ضروریات بیان فرمائی ہیں، کچھ مسائل بیان فرمائے ہیں، اور اس کو چینج کر رہا ہے. چونکہ ہم مسلمان جانتے ہیں پہلے اس کا ہمارا قبلہ کچھ اور تھا، پھر اس کو بدل کے کعبہ شریف کی طرف کر دیا گیا. تو اس کے پیچھے جو تبدیلی کی جو حکمتیں ہیں، جو وجوہات ہیں، جو مسائل ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان آیت کریمہ کے اندر ہائی لائٹ کیا ہوا، اس کو بیان فرمایا ہوا ہے. اور اگلی آیت سے اس کے پچھلے پارے سے جو کنیکشن، اس کا دو آیتوں کے درمیان کنیکشن ہونا چاہیے. تو کنیکشن اس طور پر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے اس کو بیان کیا جا رہا تھا، اور اس کو آخر میں بیان کیا گیا تھا کہ ملت ابراہیمی جو کہ یہود، نصرانی اور مسلمان تمام کے بڑے ہیں، پیشوا ہیں، تمام کے امام ہیں، ان کے مذہب کی بنیاد وحدانیت پر ہے، توحید پر ہے، للہیت پر ہے. اور اسی للہیت کے ثبوت کے لیے، اسی للہیت کو پروان چڑھانے کے لیے، اور اسی کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے مکہ مکرمہ کے اندر کعبہ شریف کو بلڈ کروایا تھا، تعمیر کروائی تھی. اور اس کا ذکر بھی ہم نے گزشتہ آیاتوں کے اندر سن لیا ہے. اور اسی کے ماتحت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین سے ایک نبی کو وجود بخش، اور ان کے بعثت مقاصد کو ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے. وہ کیسا نبی کیسا ہو کہ وہ ان کا تزکیہ کرنے والا ہو، ان کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور وہ جو ان کی چار بڑی ذمہ داریاں تھیں اس کو وہاں پڑھ کر آئے ہیں. اس کا بنیاد جو لازمی نتیجہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے نبوت کو بنو اسحاق اور بنو اسرائیل سے نکال کر بنو اسماعیل کی طرف منتقل فرمایا. آپ کی دعاؤں کی برکت تھی کہ اللہ رب العزت نے نبوت کے یہ عظیم سلسلے کو یہودیوں سے لے کر ان کی بہت سی ناقدری بھی، جس کی بنیاد ان کا ریزن بھی ہو سکتی ہیں، اور لیکن خاص بنیاد مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت تھی کہ اللہ رب العزت نے وہاں سے نبوت کو لے کر بنو اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولاد سے ہیں، مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں، ان کی طرف منتقل فرمایا. یہ آیت کریمہ. اور پھر چونکہ جس نبی کی اتباع کی جا رہی ہے، جس نبی کو فالو کرنا ہے، جس نبی کی ماننی ہے، اور ان کے وہاں توحید کی بنیاد پر، وحدانیت کی بنیاد پر ایک گھر کو تعمیر کیا گیا تھا، ایک گھر کو تعمیر کیا گیا تھا، اور جس کے بارے میں حضور کو یہ معلوم تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، جس کے متعلق پہلے سے مینشن کیا گیا تھا. ساری امت کعبہ، حضرت ابراہیم السلام کے وسلم نے مکہ مکرمہ کا کعبہ شریف کی بنیاد رکھی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تمام امتوں نے
بیت المقدس کی طرف یا کسی اور رخ کی طرف اپنی عبادتیں انجام دی ہیں، کعبہ شریف کی طرف رخ نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن اب جب اس ایک لوکل نبی کو نبی بنایا جا رہا ہے، انسان کو نبی بنایا جا رہا ہے اپنی لوکالٹی کے اندر سے، اپنے اس شہر کے اندر سے، اور جس مذہب جن ماننے والوں کا جو قاعدہ جو قبلہ تھا بیت المقدس تھا، ان مذاہب کے اندر توحید کو ڈیمیج پہنچانے والی، توحید اور رسالت کو ختم کرنے والے عقائد اس کے اندر پنپ رہے تھے، شروع ہو رہے تھے، اور امت کو، سارے نیشن کو دوبارہ توحید پر لانا تھا، اللہ کے وحدانیت پر اور الہیت پر اور رسول کے بعثت پر ان کو دوبارہ لانا تھا۔ تو یہ بڑا تقاضا تھا کہ قبلے کو پھیر کر بیت المقدس سے کعبہ شریف کی طرف کر دیا جائے، کعبہ شریف کی طرف کر دیا جائے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں، حضور کا ایک طریقہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کوئی حکم دیا جاتا تھا، اللہ کی طرف سے کوئی حکم، کوئی کمانڈ ان کو دیا جاتا تھا، اور اس کمانڈ کی ڈیٹیلز واضح طور پر نہیں بیان کی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر یہی لے لیں، نماز کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ابھی فکس نہیں کیا گیا تھا کہ نماز کس رخ میں ادا کرنی ہے، کس ڈائریکشن میں ادا کرنی ہے۔ تو حضور کا اپنا طریقہ یہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان اہل کتاب کے مذہب کی اتباع کرتے تھے، کہ دیکھتے تھے کہ یہود اور نصارہ کس سمت کے اندر یہ اپنی عبادتیں انجام دیتے ہیں، کیوں اتباع کرتے تھے؟ کیونکہ اس زمانے کے اندر آپ دیکھیں کہ یہودی لوگ تھے، نصرانی تھے، اور باقی مشرکین تھے۔ مشرکین، ان کے اندر ان کا مذہب کی کوئی آسمانی بنیاد نہیں تھی، وہ کسی آسمانی کتاب پر ان کے مذہب کی بنیاد نہیں تھی۔ البتہ یہ دو مذاہب جو تھے، یہود اور نصرانی، کرسچینٹی اور جو جوز، جو ان کا مذہب جو تھا اس زمانے کے اندر، حضور کے زمانے کے اندر بھی، تو وہ اصل آسمانی کتابوں کے بیس پہ تھا، اگرچہ انہوں نے بہت سی چیزیں بدل دی تھی، چینج کر دی تھی، اس کو تبدیل کر دیا، لیکن اس کا جو بیس تھا وہ آسمانی کتابوں پر تھا، آسمانی کتابوں پر تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مذہب کی اتباع کرتے تھے، ان کے مذہب کی کچھ باتوں کو وہ فالو کرتے تھے، جیسے یہ قبلے کے رخ کے اندر۔ تو چونکہ یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا تھا، نماز پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اور اگر آپ جیوگرافی کے حساب سے دیکھیں تو جو ملک شام ہے، یروشلم جو ہے ہمارا، بیت المقدس جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے شمال کی طرف واقع ہے، شمال کی طرف، نارتھ کی طرف واقع ہے، اور مکہ مکرمہ اس سے جو ہے وہ ساؤتھ کے اندر واقع ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ مکہ مکرمہ کا جو ہے، جو کعبہ شریف ہے، کعبہ شریف کے شمال کی طرف آپ کھڑے رہتے تھے، اس اعتبار سے کہ کعبہ شریف کی طرف بھی رخ ہو جائے اور ادھر نارتھ کے اندر بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جائے۔ اس طرح آپ نماز ادا کرتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے اور پڑھتے تھے آپ، جب تک مکہ مکرمہ میں تھے، کہ آپ کا فیس کعبہ شریف کی طرف بھی ہو جائے اور ادھر بیت المقدس کی طرف بھی ہو جائے، دونوں کی طرف رخ ہو جائے۔ لیکن ہاں، جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے کر آ گئے، اب مدینہ کا جیوگرافی حساب سے آپ دیکھیں تو وہ دونوں الگ ہو جاتا ہے۔ اس میں مکہ مکرمہ وہ جنوب کی طرف ہے، اور جس کو ساؤتھ کہا جاتا ہے، اور وہ بیت المقدس جو ہے وہ نارتھ کی طرف ہے، شمال کہا جاتا ہے۔ تو اب فیس کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آنے کے بعد بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر بھی ارشاد فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اللہ کی طرف سے وحی بھی نازل کی گئی تھی اسی بیت المقدس کو قبلہ بنانے کے اوپر۔ اور اس بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ مدینہ منورہ آنے کے بعد 16 یا 17 نمازیں آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی ہیں۔ 16 یا 17 نمازیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد بھی 16 یا 17 نمازیں آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اگر مدینہ کے اندر آپ بیت المقدس سے رخ کریں گے تو کعبہ شریف کی طرف آپ کی پیٹھ ہوگی، کمر ہوگی، اس حساب سے وہ جیوگرافی کے حساب سے وہ واقع ہوتا ہے۔ لیکن حضور کی جو دلی تمنا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس سے ہٹا کر کعبہ شریف کو قبلہ بنا دے، یہ حضور کی دلی خواہش تھی اور یہی تمنا تھی آپ کی۔ مکے کے اندر تو اس کا مسئلہ ہوتا ہے، حضور اس طرح انداز اختیار کرتے تھے کہ وہ کعبہ شریف کی طرف بے رخ ہو جائے، لیکن مدینے کے اندر یہ مسئلہ زیادہ ہو گیا۔ تو حضور کی عادت یہ تھی کہ جب نماز آپ پڑھاتے تھے تو آپ اس وحی کے انتظار میں، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ابھی وحی آ جائے، ابھی حکم آ جائے کہ میں اپنا قبلہ کعبہ شریف کو بنا لوں، تو آپ نماز کرنے کبھی کبھی اوپر دیکھتے تھے، نماز کے اندر آپ نگاہ آپ کے اوپر اٹھ جاتی تھی وحی کے انتظار میں، کہ شاید جبرائیل علیہ السلام حکم لے کر آ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا قبلہ بدل دیجئے، اسی انتظار کے اندر کہ ابھی وحی آ جائے، ابھی وحی آ جائے، یہ ابھی وحی آ جائے۔
اور اسی کو حضور نے اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کے دل کی تمناؤں کو، آپ کے نگاہ کے اٹھنے کو سمجھتے ہیں کہ آپ کس ارادے سے نگاہیں اٹھاتے ہیں اور کیا تمنا آپ کے دلوں کا پنپ رہی ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا، خواہش یہ دل میں تھی کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کو قبلہ بنا دے، کعبہ شریف کو جو ہے اس کو قبلہ بنا دیا جائے۔ اب اس آیت کریمہ ہم کو جو پڑھنی ہے، آیت کریمہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، دوسرے پہلے کی جو پہلی آیت ہے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، سین کا لفظ جو عربی زبان کے اندر استعمال کیا جاتا ہے کسی ورب سے پہلا، یقول یہ ایک ورب ہے، کہنے کے معنی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، تو اس سے پہلے سین کو استعمال کیا سَيَقُولُ، ان قریب یہ کہیں گے، ان قریب یہ کہیں گے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ اللہ رب العزت نے حضور کی جو دل کی تمنا تھی اس کو ایکسپٹ قبول کر لیا تھا، یعنی اللہ رب العزت حضور کو یہ حکم دینے والے تھے۔ کیا حکم دینے والے تھے؟ کہ اب کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس نہیں ہے، کعبہ شریف ہے۔ تو حضور اللہ تعالیٰ ان کو وارن کر سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، صفحہ کا معنی ہوتا ہے بیوقوف لوگ، جو دلیلوں کی بنیاد پر باتیں نہیں کرتے ہیں، جو صرف سنی سنائی باتوں کے اوپر، یا جو عام طور پہ لوگ ہوتے ہیں نا بھائی، آج ہمارے زمانے میں واٹس ایپ بڑا عام ہے، جس کی کوئی بہت سی دینی سی باتیں ہوتی ہیں جو آدمی بات کرتا ہے، جس کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کا شریعت میں کوئی بیس نہیں ہوتا، کوئی ریفرنس، کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تو عربی زبان کے اعتبار سے صفحہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو بے وقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو دعوے کرتے ہیں لیکن ان دعووں کی کوئی بنیاد، کوئی دلیل نہیں ہوتی، ان دعووں کا کوئی بیس نہیں ہوتا، ان کو کوئی ریفرنس نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ ہمارے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ بے وقوف لوگ آپ سے عنقریب کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ما ولاکم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، وہ کون سی چیز ہے، ما ولاکم، ما کے نفس، وہ کون سی چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اپنے قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر مسلمان جس ڈائریکشن کے اندر رخ کر رہے تھے، جس ڈائریکشن کے اپنا فیس کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب انہوں نے اس کو چھوڑ کر نیا ڈائریکشن چون لیا ہے، نیا قبلہ بنا لیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے، کس چیز کی بنیاد پر یہ کر رہا ہے؟ وہ یہ طنز کر رہا ہے، یہ مسلمانوں کو وہ ان کے خلاف یہ باتیں بنا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حقیقت حالت کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کر دیا کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی مرضی کے مطابق کعبہ شریف کو جو قبلہ بنائیں گے، ہم اس کو عنقریب، اس سے معلوم ہے کہ حضور اللہ رب سے بنانے والے تھے، ہم اس کو بنائیں گے تو یہ بے وقوف لوگ آپ کے خلاف یہ دعویٰ کریں گے، آپ کے خلاف یہ حجتیں یا آپ کے خلاف یہ باتیں بنائیں گے آپ کے خلاف کہ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، ان کے اپنے قبلے کی، ان کے رخ کی، ان کے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کبھی یہ شمال کی طرف نارتھ میں کبھی اپنا فیس کر لیتے، کبھی اپنے فیس ساؤتھ میں کر لیتے، جنوب میں کر لیتے ہیں، تو ان کے اپنے قبلے کا کوئی رخ متعین نہیں ہے، تو وہ اس کے خلاف باتیں بنانے کے لیے۔ تو اسی کو اللہ رب نے قرآن شریف کی اس آیت کا مینشن فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، اس قبلے سے جس پر یہ پہلے سے موجود تھے، جس پہ پہلے سے موجود تھے، اس سے انہوں نے پھیر دیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ نبی جی اب ان سے فرما دیجئے قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کے لیے ہے اور مغرب بھی اللہ کے لیے ہے، ایسٹ اور نارتھ ہو، ساؤتھ اور جنوب ہو، اور یا نارتھ جو بھی ہو، جتنی بھی ڈائریکشن، جو چار ڈائریکشن جو مشہور ہیں اور جو اب اس کے علاوہ جو ڈائریکشن ہے وہ تمام کے تمام اللہ کے لیے ہیں۔ قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ تعالیٰ ہر طرف موجود ہیں، تمام ڈائریکشن، تمام وجوہات، تمام سمتیں اللہ کے لیے ہیں، تمام ڈائریکشن میں اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ اب یہ جو سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر ایک ڈائریکشن میں کیوں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ اس ایک ڈائریکشن کے اللہ تعالیٰ ہر طرف موجود ہیں، جو چاہے آدمی جہاں چاہے نماز کر رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ تو عبادت کے لیے ایک خاص جگہ کو، ایک خاص ڈائریکشن کو متعین کرنے کے بہت سے وجوہات، بہت سے حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ امت کے اندر اجتماعیت پیدا کرنا مطلوب تھا۔ اجتماعیت مطلب یونٹی، لوگ ایک ساتھ ہو کر نماز پڑھیں۔ اگر یہ حکم اس طرح نہیں ہوتا بلکہ اس کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ڈائریکشن میں موجود ہیں، جہاں چاہے آدمی رخ نماز پڑھے، تو معلوم ہے امام صاحب تو اس طرف رخ کرے ہوئے ہیں اور پیچھے والے لوگ اس طرف کو دیکھ رہے ہیں، کوئی اس طرف نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اس طرف نماز پڑھ رہا ہے، تو انتشار ہوتا وہ امت میں، امت پنا جو ہوتا تھا، یہ یونٹی، اتحاد، اتفاق، وہ چیزیں اس میں نصیب نہیں ہوتی۔ تو اس لیے صرف عبادتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈائریکشن کو فکس کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک ڈائریکشن میں ہے، لیکن جب آپ کو اجتماعی طور پر عبادتیں ادا کرنی ہیں تو عبادتوں کے لیے آپ کا رخ اس ڈائریکشن میں ہونا چاہیے۔ عبادتوں میں آپ کا رخ کس ڈائریکشن، اس ڈائریکشن کو فکس کر دیا
تاکہ انتشار نہ ہو، ورنہ ویسے ہی مذاہب کے بنیاد پر آپ دیکھیں کتنے فرقے اسلام کے اندر بن چکے ہیں، اگر اس کے اندر پابندی نہیں لگائی جاتی تو پتہ نہیں اور کتنے فرقے بن جاتے ہیں کہ یہ شمال والے ہیں، یہ نارتھ والے ہیں، یہ ساؤتھ والے، یہ ویسٹ والے، یہ ایسٹ والے، تو اور فتنے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت کے اتحاد اور اتفاق کو پیدا کرنے کے لیے ایک طرف امت کو جمع کر دیا کہ ایک رخ میں آپ نمازیں ادا کریں گے، ایک رخ میں نماز۔ اچھا، یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ نعوذ باللہ اس کے علاوہ اگر ہم اس طرف نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارا ساؤتھ ایسٹ ہے، شاید نارتھ ایسٹ ہے، ہمارا نارتھ ایسٹ میں ہم لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، تو اس ہمارا یہ گمان نہ ہو کہ اس کے نعوذ باللہ اس کے علاوہ اللہ موجود نہیں ہے۔ اللہ اور جہتوں میں بھی موجود ہے، لیکن اس جہت میں صرف ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کے لیے اس جہت کو متعین کر دیا، اس جہت کو متعین کر دیا۔ اس لیے کعبہ شریف جو عمارت ہے وہ ہمارا قبلہ نہیں ہے، وہ جو وہاں کی فضا، جو ڈائریکشن ہے وہ ہمارا قبلہ ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ حفاظت فرمائے، اگر کوئی کعبہ شریف کی عمارت کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کو توڑتا ہے، یہ فرض کر لے کہ اللہ حفاظت فرمائے کعبہ شریف کی عمارت ختم ہو گئی، لیکن ہمارا قبلہ چینج ہو جائے گا، ہمارا قبلہ چینج، ہم اسی کی طرف نماز پڑھیں گے۔ تو کعبہ شریف کی عمارت یہ ہمارے لیے قبلہ نہیں ہے، وہ جو فضا ہے، وہ جو ڈائریکشن ہے، وہ ہمارا قبلہ ہے، جو اللہ کی طرف سے متعین کیا گیا ہے وہ ہمارا قبلہ ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ ان کل للہ المشرق، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حکمت واضح فرما دی ہے کہ مسلمانوں کا یا اللہ کے ماننے والوں کسی ایک جہت میں رخ کر کے نماز پڑھنا یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ باقی جہتوں کے اندر، باقی ڈائریکشن کے اندر اللہ کو انکار، نعوذ باللہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ امت میں اتحاد، اتفاق یہ اور یونٹی پیدا کرنے کے لیے، تاکہ وہ اتفاق کے ساتھ ایک ڈائریکشن میں کر نمازیں ادا کرے، یہ مقصود ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتے کہ کون اللہ کی اطاعت کے اندر اپنے رخ کو بدلنے کے لیے تیار ہیں، اور کون اپنی منمانی کے بنیاد پر جی چاہے اس طرح نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ انہیں اور بہت سی اور وجوہات کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی تھی کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امید یہ تھی کہ جب اسلام آپ کو نبی بنایا گیا تو آپ کو سب سے زیادہ امید یہ تھی کہ یہ مشرک جو ہے وہ تو شرک کے اوپر ہیں، ان کے اسلام کے، ان کے دین کی کوئی بنیاد نہیں ہے آسمانی کتابوں کے اندر۔ البتہ یہ یہود اور نصارہ ان کے مذاہب کی بنیاد اسلام اللہ کی طرف سے آنے والی کتاب تورات اور زبور پر ہیں، آسمانی کتابوں پر ہیں۔ تو حضور کو اور مسلمانوں کو امید یہ تھی کہ یہ یہود اور نصارہ یہ مشرکوں سے پہلے اسلام قبول کر لیں گے، ان کے لیے جو کہ یہ تو ان کے لیے یوزڈ ہو چکے ہیں ان آسمانی کتابوں، آسمانی حکاموں سے، اور یہ ان کی کتابوں کے اندر شہادت گواہی موجود ہیں۔ تو آپ کو امید تمنا یہ تھی کہ یہ جو لوگ ہیں یہود نصارہ یہ تو پہلے اسلام لے آئیں گے، قبول کر لیں گے، تو ان کی دلجوئی کے خاطر بھی، ان کی دلجوئی کے خاطر بھی بیت المقدس کا، دلجوئی مطلب ان کو اپناپن محسوس کرانے کے لیے کہ یہ ہمارے اپنے ہیں، محسوس کرانے کے، یہ ایک حکمت علماء کرام نے بیان فرمائی ہے۔ کچھ وقت تک مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا تھا، دیکھو وہ بھی ان کا قبلہ تھا، وہ تب دیکھے گا یہ تو ہمارا قبلہ شیئر کرتے تھے، ہمارے اپنے لوگ ہیں، اور وہ اسلام کے اندر آ جائے۔ لیکن جب ان کی ہٹ درمی دیکھ لی، ان کا جھوٹ اور ان کا بغض، ان کی عداوت اور پھر شقاق، جس کو ہم گریش صاحب آیتوں کے اندر پڑھ کے آئے کہ دشمنی کے اندر پڑے ہوئے تھے، جب ان چیزوں کو معلوم کر لیا تو پھر اب یہ حکمت بظاہر پوری ہوئی نظر نہیں آتی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کی خواہش کے مطابق اصل جو قبلہ مسلمانوں کا تھا اور جو اس امت کے لیے قبلہ جس کو بنانا تھا، اسی طرح مسلمانوں کا رخ پھیر دیا گیا کہ اب آپ کا قبلہ یہ ہے۔ یہ اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ حکم فرمایا، سیقول الصفاق من الناس، یہ بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ یہ اعتراض کریں، یہ کہیں گے مطلب یہ اعتراض کریں گے، اشکال کریں گے، یہ کویشچن اٹھائیں گے، ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا، وہ کون سی چیز ہے جس سے ان مسلمانوں کو اپنے قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا، جس پر وہ چلے آ رہے تھے، جس کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں، قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دو کہ مشرق ہو یا مغرب ہو وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پورے اختیار حاصل ہے، جس سمت کو چاہے وہ قبلہ بنا دے، یہ اللہ کا کنٹرول ہے، کسی کو اس کے اوپر سوال اٹھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی کے متعلق بہت سی اور حکمتیں بھی ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ مجلس میں سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔